اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے اس درس پر عدل کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ عدل کیا چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ یاد رکھیں عدل کرنے سے معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں امن کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ جو انسان عدل کا دامن تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر گھر سے لے کر باہر تک عدل کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ یاد رکھیں عدل گھر سے شروع ہوتا ہے، اگر گھر سے عدل نہ کیا جائے تو پھر باہر بھی عدل نہیں ہوتا، نا انصافی ہوتی ہے۔ اور بزرگ فرمایا کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو عدالتیں ہیں ہم عدالتیں نہیں مانتے، یہ کچہریاں ہیں، یہ صرف کچہری ہے، عدالت نہیں ہے۔ عدالت تو اس کو کہا جاتا ہے نا جہاں پر انصاف ہوتا ہے، انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، عدل کا بول بالا ہوتا ہے۔ یہاں پر تو کچہری ہے، غریب پر ظلم ہوتا ہے، امیر کی بات سنی جاتی ہے، قانون غریب کے لیے، امیر پر کوئی قانون نہیں ہے۔ یاد رکھیں گھر سے عدل شروع ہوتا ہے۔ جو انسان گھر سے عدل کرنا شروع کر دیتا ہے وہ پھر باہر کسی منصب پر فائز بھی ہوتا ہے، وہ عدل کا دامن تھامتا ہے، وہ عدل کا دامن کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے سکھایا تھا کہ عدل کیسے کیا جاتا ہے، میں نے گھر سے عدل سیکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے چونکہ میں فرما بردار تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے فرما برداری کا اظہار کرتے تھے، وہ بھی پیار کرتے تھے۔ میں فرما بردار تھا، خدمت گزار تھا، اور میرا ایک اور بھائی تھا، وہ فرما بردار نہیں تھا، بات نہیں مانتا تھا۔ تو میرے والد مجھے حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے اور عرض کی حضور یہ میرا بیٹا ہے، میری بڑی خدمت کرتا ہے، میں نے اس کو گھوڑا خرید کر دیا ہے، آپ اس پر گواہ بن جائیں، آپ اس پر گواہ بن جائیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو گھوڑا دے دیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ جب میرے والد نے مجھے گھوڑا دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا مجھے تو اس بات پر گواہ بنانا چاہتا ہے زیادتی اور ظلم پر؟ تو نے دوسرے بیٹے کو گھوڑا لے کر دیا ہے؟ عرض کی نہیں حضور۔ پھر اس کو کیوں لے کر دیا ہے؟ اگر اس کو لے کر دینا ہے تو دوسرے کو بھی لے کر دے، عدل کر، دونوں بھائیوں کے درمیان عدل کر، تمہارے دونوں بیٹے ہیں، کیا ہوا وہ فرما بردار نہیں ہے لیکن بیٹا تو ہے نا۔ میرے عزیزوں عدل گھر سے شروع ہوتا ہے، گھر سے عدل ہوگا تو باہر معاشرے میں عدل ہوگا۔ انسان یہ کیسے کہہ دیتا ہے، وہ باپ کتنا جرت مند ہے اور کتنے بہادری کے ساتھ وہ کہہ دیتا ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا لاڈلا ہے، تو بڑے بھائی کیا ہے، ان کو بھی کوئی نام دینا چاہیے نا۔ چھوٹے بھائی کا کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا چھوٹا لاڈلا ہے، تو بڑے بھائی، اور پھر تو نے سوچا ہی نہیں ہے ان 5 بیٹوں کے درمیان بیٹھ کر تو نے کہہ دیا کہ چھوٹا میرا لاڈلا ہے، وہ پریشان ہوں گے کہ یا نہیں؟ وہ منصوبہ بنائیں گے یا نہیں؟ جب ان کی شادیاں ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے، تو ان کی زوجہ کہے گی تیرا باپ بچوں سے پیار نہیں کرتا،
تو وہ کہے گا، اس کو بات یاد آ جائے گی کہ آج سے 18 سال پہلے میرے ابا نے کہا تھا کہ چھوٹا میرا لاڈلا ہے، میرا تو کہا ہی نہیں تھا، تو میرے بچوں کے ساتھ کیسا پیار کرے گا؟ پھر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوگا، اس لیے کہ عدل نہیں ہوا تھا۔ عدل ہوتا، 5 بیٹوں کے درمیان انصاف ہوتا، عدل کیا جاتا تو پھر کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایسے شخص ہیں کہ جن پر انسانیت بھی رشک کرتی ہے، اتنے جرت مند بہادر انسان۔ آپ فرماتے ہیں میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوں، اور میں نے قاضی شرح کو خود قاضی بنایا اور میری زرہ گم ہو گئی۔ میں نے کچھ دنوں کے بعد یہودی کے ہاتھ میں دیکھی تو میں نے کہا یہ زرہ میری، اس نے کہا نہیں میری ہے۔ مقدمہ قاضی کے پاس چلا گیا۔ حضرت علی چاہتے تو کہتے میں امیر المومنین ہوں، ڈائریکٹ وہ زرہ چھین سکتے تھے، لیکن آپ نے قانونی رستہ اختیار کیا، آپ نے آئینی رستہ اختیار کیا۔ میرے عزیزو، عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل سنیں، حضور علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے اس دنیا کو عدل سے بھر ڈالا تھا، عدل کا بول بالا کیا تھا، انصاف کا بول بالا کیا تھا۔ آپ نے مقدمہ درج کر دیا، قاضی نے بلایا، ایک طرف کٹہرے میں یہودی کھڑا ہوا ہے اور دوسرے کٹہرے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوئے ہیں۔ قاضی نے کہا علی آپ نے مقدمہ درج کیا ہے، لہٰذا گواہ بھی آپ لے کر آئیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہاں میرے پاس گواہ ہے، میرا بیٹا حسن گواہی دے گا اور میرا غلام قمبر گواہی دے گا۔ قاضی نے کہا نہیں اے علی، اے امیر المومنین، بیٹے تو باپ کے حق میں بولا کرتے ہیں، وہ تو گواہی دیتے ہیں، غلام آقاؤں کے حق میں گواہی دیتے ہیں، آپ کوئی اجنبی لے کر آئیں، ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میرے پاس ابھی تو کوئی گواہ نہیں اجنبی، جب ہوگا تو میں بات کر لوں گا۔ تو قاضی نے کہا، قاضی شرائع نے، آپ نے فرمایا کہ پھر اس یہودی کو پریشان کیوں کیا ہے؟ بلا وجہ ہی اس کو آپ نے عدالت کے اندر گھسیٹا ہے، آپ اس کو راضی کریں، اس کو راضی کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ کٹہرے سے نکلے اور یہودی کے پاس آ کر کہنے لگے اے بھائی یہ زرہ میری ہے، یہ مجھے پتہ ہے یہ زرہ میری ہے، میں لے لوں گا، لیکن آج میرے گھر میں آ، میں تجھے کھجوروں کا حلوہ کھلاتا ہوں۔ وہ یہودی بڑا پریشان ہوا، وہ کہنے لگا میں نے تو زرہ ان کی اٹھائی ہے، چوری کی ہے، مجھے سزا ملنے کے بجائے یہ میرے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے علی میں نے قاضی کا فیصلہ دیکھا اور آپ کا اس فیصلے پر ڈٹ جانا دیکھا، آپ کا میں نے عدل دیکھا، آپ کی یہ شان ہے تو آپ کے آقا کا مقام کیا ہوگا، آپ کے نبی کا مقام کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ یہودی کہنے لگا علی آپ کے عدل نے میرے دل سے کفر کی میل دھو ڈالی ہے، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا عدل تھا۔ اور آپ فرماتے ہم جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے، ایک سواری تھی، 3 سوار تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سواری پر صرف 2 سوار ہوں گے، 3 نہیں ہوں گے، قربان جائیں اللہ کے پیارے نبی پر کہ جس کو پتہ ہے کہ جانوروں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، جانوروں کے حقوق بتائے۔ میں اور حضرت علی المرتضیٰ اور علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ابو دردہ، ہم تینوں تھے، حضور بھی تھے، میں بھی تھا، ابو دردہ بھی تھے، تینوں سوار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں 2 سوار ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نیچے اترا، ابو دردہ حضور سوار ہیں، میں پیدل چل رہا ہوں۔ پھر حضرت ابو دردہ نیچے اترے، ہم دونوں سوار ہیں۔ پھر حضور کی باری آ گئی، حضور پیدل سفر کر رہے ہیں، ہم دونوں سوار ہیں۔ ابو دردہ نے مجھے کہا ہے علی نہ عشق اجازت دیتا ہے، نہ محبت اجازت دیتی ہے، نہ غلاموں کی یہ شان ہے کہ آقا پیدل چلے اور غلام سوار ہوں، یہ ہمیں اجازت نہیں دیتی، محبت اس طرح کا پیغام نہیں دیتی۔ اے علی آپ کہو نا نبی کو
کہ وہ سوار ہو جائے، ہم پیدل چلتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ہاتھ جوڑے، حضور آپ پیدل نہ چلیں، آپ سوار ہو جائیں، ہم سواری کرتے ہیں، ہم پیدل چلتے ہیں، آپ اوپر سوار ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی بیٹھے رہو، اگر میں نے ہی نہیں عدل کیا، اگر میں نے ہی اپنی امت کو عدل کا پیغام نہیں دیا تو میری امت کہاں سے سیکھے گی عدل؟ عدل کا دامن تھامیں، عدل کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش نہیں کر پاتے، عدل میدان کے اندر لے کر آؤ، گھر سے عدل شروع ہوگا تو پھر معاشرے میں عدل قائم ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت کچھ ایسی بیماریاں ہوں گی کہ جن کا علاج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، لا علاج بیماریاں ہوں گی، اور جب عدل قائم نہیں ہوگا تو پھر قتل عام ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں فلاں قبیلے سے، فلاں گاؤں سے یہی خبر ملتی ہے 5 قتل ہو گئے، 6 قتل ہو گئے، بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر عدل قائم نہیں ہے۔ جب عدل قائم نہیں ہوتا تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔